الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ایک آیت یہ اور ایک ختم اللہ علی قلوبہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک، ان دو آیات کے اندر کفار کا ذکر کیا۔ منافقین نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ اور فریب دے کر مسلمانوں کو اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اس لیے کل 13 آیات کے اندر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ کفر کے معنی کیا ہے؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہے۔ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ محسن کے احسان کو چھپاتا ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی و یقینی ہے، ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور ان سب چیزوں کو حق ماننا اور سمجھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ ان میں سے کسی بھی چیز کو نہ حق سمجھتا ہے اور نہ اس کی تصدیق کرتا ہے، لہذا یہ شخص کافر ہے، یہ کفر ہو گیا۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا ابشار، ایسی خبر دینا جس سے سرور پیدا ہو، خوش ہو جائے جس سے انسان۔ ایک مطلق ڈرانا ہے، پستول رکھ کر کسی کے اوپر ڈرا دھمکا کر، یہ مطلق ڈرانا ہے، اس کو عربی میں نذیر نہیں کہتے۔ ہر ڈرانے والا نذیر نہیں ہے۔ نذیر کا لقب صرف انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی محترم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَنَذِيرًا، اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ نذیر ڈرانے والا سے ترجمہ نہ کرے اس کا، کیونکہ ہر ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے۔ جیسے ڈاکو ڈراتا ہے تو ڈاکو کو کوئی نذیر نہیں کہے گا، بلکہ نذیر کا معنی ہمدردی کے ساتھ کسی کو ڈرانا، ایسا ڈرانا جس کے اندر ہمدردی ہو، شفقت ہو، رحمت ہو۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات لوگوں کو
جہنم کی آگ سے ڈراتے تھے، اللہ کی ناراضگی سے ڈراتے تھے، عذاب خداوند تعالیٰ سے ڈراتے تھے، بوجہ ہمدردی، شفقت اور رحمت کے۔ ایسا ڈرانا جس میں شفقت ہو، ایسا ڈرانا جس میں رحمت ہو، ایسا ڈرانا جس کے اندر ہمدردی ہو، ایسا ڈرانا جس کے اندر خیرخواہی ہو، ایسا ڈرانا جس کے اندر کسی کی بھلائی ہو، تو یہ جو شخص ڈرائے گا اس کو کہتے ہیں نذیر، اس لیے کہ یہ ڈرا رہا ہے لیکن ہمدردی کے ساتھ ڈراتا ہے، یہ ڈراتا ہے لیکن خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ڈراتا ہے کہ اگر میں اس کو ڈراؤں گا اور دمکاؤں گا نہیں تو اس کا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اور اس کے تدارک کے لیے یہ بندہ اس شخص کو ڈراتا ہے، لہٰذا یہ نذیر ہے، ہمدردی کے ساتھ ڈرانے والا، جیسے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہے کہ وہ لوگوں کو ہمدردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو ہمدردی کے ساتھ جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے قہر اور غضب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ امام الانبیاء، سرور کونین، ہادی عالم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے اندر تسلی دی گئی ہے کہ حضرت آپ پریشان نہ ہوں، حقیقت کو پہچاننے کے باوجود یہ اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں، تکبر کی وجہ سے حق بات کو سننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ حضرت آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصلاح اور ایمان کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ ان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ اگلی آیت میں بتائی گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کے جتنے بھی راستے تھے وہ سب کے سب بند ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اصلاح کی توقع رکھنا درد سر ہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ انسان سے اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، قبر، حشر، نشر کو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو بھول جاتا ہے،
اور اپنے گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی برائی کا احساس بھی دل سے جاتا رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار گزرتا ہے، تو پہلے نقطہ گناہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لی اور گناہ پر نادم ہوا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ اس پر مہربانی کرے گا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ وہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے اور نہ بری چیز کو برا سمجھتا ہے۔ اچھے کام اور برے کام، اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں ران کے لفظ سے یاد کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو پھر صاف ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں ازلی کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے ہیں، مگر ایک قید لگائی ہے یہاں پر علیہم کی، اور علیہم کی قید لگا کر یہ بتلایا گیا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تعلیم اور تبلیغ کا ثواب ہر حال میں ملے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین، دعوت و تبلیغ اور لوگوں کے اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ اس کا اثر ہو یا نہ ہو، لیکن جو اصلاح کا کام کر رہا ہے اور جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اگلے آدمی پر اور اگلے شخص پر اس کا اثر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کام کرنے والے کو ہر حال میں ثواب ملتا ہے۔